ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات واولئک لهم عذاب عظیم یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہهم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان کے جیسے نہ ہونا جو آپس میں پھٹ پڑے اور ان میں پھوٹ پڑ گئی بعد اس کے کہ روشن نشانیاں انہیں آ چکی تھیں۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن کچھ چہرے اجلے ہوں گے اور کچھ چہرے کالے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، تو وہ جن کے منہ کالے ہوئے، اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم ایمان لا کر کافر ہوئے؟ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو اب عذاب چکھو اپنے کفر کا بدلہ۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، اور وہ جن کے چہرے اجلے ہوئے وہ اللہ کی رحمت میں ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ گزشتہ آیتوں میں اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کی کتاب میں ان کی ملاوٹ، تحریف، تبدیلیاں، لوگوں کے دلوں میں اسلام اور بانی اسلام کے تعلق سے شکوک و شبہات پیدا کرنا، ان باتوں کا ذکر ہوا تھا، اور انہیں یہ بات یقینی طور پر معلوم تھی کہ اسلام سچا مذہب ہے اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم برحق رسول ہیں۔ ان کی اپنی مذہبی کتابوں میں بھی اس کی دلیل موجود تھی، قرآن میں بھی اس کے دلائل تھے، عقلی طور پر بھی ان کے پاس دلیلیں تھیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے دنیا کی لالچ میں اس میں اختلاف کیا اور وہ آپس میں گروہوں میں بٹ گئے، خود اپنے مذہب کے حوالے سے بھی گروہوں میں بٹ گئے اور اسلام کے تعلق سے بھی اختلاف کیا۔ اب اس آیت کریمہ میں مسلمانوں سے خطاب ہو رہا ہے کہ ان کی طرح تم مت ہو جانا، جیسے ان لوگوں نے اپنے دین میں تحریفیں کی اور جو کسی جرم کا اگر سزا اگر سخت ہوتی اور ان کے معاشرے کا کوئی بڑے گھرانے کا کوئی آدمی اس جرم کا مرتکب ہوتا، بہت معمولی سزا دے کر کے چھوڑ دیتے تھے، اور اگر معاشرے کا کوئی کمتر انسان ہوتا وہ اس جرم کا مرتکب ہوتا تو اس سے سخت سزا دیتے تھے۔ تو اس طرح انہوں نے اپنے حوالے سے بھی اپنے دین میں اور اپنی مذہبی کتابوں میں بھی ہیرا پھیری کر دیا تھا، اور جس کی وجہ سے ان کے درمیان پھوٹ پڑ گئی، اختلافات ہوئے، فرقوں میں بٹ گئے۔ تو مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خطاب کر کے کہہ رہا ہے ان کے جیسے تم فرقوں میں مت بٹ جانا، مگر برا ہو ان سازشوں کا جن سازشوں نے اسلام میں فرقہ بندیاں پیدا کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ایک حدیث میں، یہودی 71 فرقوں میں بٹے اور ان میں سے ایک فرقہ حق پر تھا، باقی سب کے سب گمراہ تھے اور دوزخی تھے۔
اور عیسائی 72 فرقوں میں بٹے، ان میں سے ایک فرقہ حق پر تھا اور جنتی تھا، باقی سب جو ہیں دوزخی ہیں۔ اور پھر اللہ کے رسول نے اپنی امت کے بارے میں فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی اور اس میں سے ایک ہی فرقہ جو ہے جنتی ہوگا، باقی دوزخی ہوں گے۔ یہ بات ذہن میں رہے، جن فرقوں کے حوالے سے اللہ کے رسول نے خبر دیا یہودیوں اور عیسائیوں کی کہ یہودیوں میں سے ایک فرقہ حق پر تھا، عیسائیوں میں سے ایک فرقہ حق پر تھا اور جنتی تھا، وہ اس زمانے میں تھا۔ اس زمانے میں اب وہ فرقہ بھی گمراہ ہو گیا، وہ بھی دوزخی ہو گیا، کیونکہ اسلام آنے کے بعد صرف اور صرف اسلام، اس کے علاوہ اور کوئی مذہب نہیں۔ تو فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، ان کی طرح نہ ہو جانا جو آپس میں پھٹ پڑے اور فرقوں میں بٹ گئے، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح، بعد اس کے کہ ان کے پاس روشن دلیلیں اور نشانیاں آ گئی تھیں۔ اس آیت کریمہ سے ایک سبق اور ہے کہ ہمیں غیروں کی مشابہت اختیار بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے تہذیب و تمدن میں اور اپنے لباس میں، وضاقتہ میں، اپنے جو ہے رہن سہن میں ہمیں غیروں کا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا ان کی طرح مت ہو جانا۔ تو ان کی طرح نہ ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی وضاقتہ اختیار مت کرو، ان کا لباس، ان کا رہن سہن اختیار مت کرو۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے اس کا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ تو جو یہودیوں اور نصرانیوں کی وضاقتہ، ان کا لباس اور ان کا طور طریقہ اختیار کرتا ہے تو وہ سوچے کہ میدان محشر میں اسے انہی لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو یہ بہت سخت بات ہے، کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ یہودیوں کے ساتھ اس کا حشر ہو، یا دیابنا وہابیہ کے ساتھ اس کا حشر ہو، یا کسی کافر کے ساتھ اس کا حشر ہو۔ تو مشابہت اختیار کرنا کسی قوم کی، وہ بھی گمراہ اور کافر قوم کی، یہ سخت حرام اور ناجائز ہے۔ مردوں کا عورتوں سے مشابہت اختیار کرنا یہ جائز نہیں ہے، یا عورتوں کا مردوں سے مشابہت اختیار کرنا یہ جائز نہیں ہے، تو کافر قوم سے مشابہت کیسے درست ہو سکتی ہے؟ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اچھا، یہ تفرقہ بازی اور فرقہ بندیوں کا جو سبب بنے وہ ان کے علماء تھے۔ تو علماء کے لیے، علماء فرماتے ہیں کہ ان کے جو علماء تھے ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا، سخت عذاب ہوگا، اور جو عوام ہوگی تو ان کو ان سے ہلکا عذاب ہوگا۔ اگر عذاب میں دونوں شریک ہوں گے لیکن علماء کو زیادہ سخت عذاب ہوگا، کیونکہ ان کا جرم زیادہ ہے، وہ خود بھی بہکے ہیں، دوسروں کو بھی بہکائے ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ علماء کے اوپر ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں، انہیں احتیاط زیادہ چاہیے۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ گزر رہے تھے تو کوئی شخص تھا، وہ پانی لے کر کے جا رہا تھا، یا کوئی خاتون تھی وہ پانی لے کر کے جا رہی تھی، تو سامنے پھسلن تھی۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس شخص کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا ذرا سنبھل کے چلنا، آگے پھسلن ہے، کہیں گر مت جانا۔ تو اس نے کہا کہ حضور اگر میں گر جاؤں گا تو میں صرف تنہا گروں گا، لیکن آپ سنبھل کے رہیے گا، اگر کہیں پہ لڑکھڑا گئے تو پوری قوم لڑکھڑا جائے گی، کیونکہ پوری قوم آپ کے پیچھے چل رہی ہے۔ تو علماء کو احتیاط کی اور زیادہ سخت ضرورت ہے۔ عوام کو بھی چاہیے کہ علماء کو ایسی جگہ پہ مدعو ہی نہ کریں جہاں پر ان کے اوپر الزام آئے۔ عوام کو بھی اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں عوام کو خود اس سے بچنا چاہیے، لیکن اگر شومئی قسمت سے یا شیطان کے بہکاوے سے یا نفس کی شرارتوں سے نہیں بچ پا رہے ہیں تو کم سے کم اپنے علماء اور ائمہ کو اس بات سے دور رکھیں۔
یوم تبیض، کس دن یہ عذاب ہوگا؟ یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، جس دن کچھ چہرے اجلے ہوں گے اور کچھ چہرے کالے. جو چہرے اجلے ہوں گے وہ مومنین ہوں گے، اور جو کالے ہوں گے وہ کافرین و منافقین ہوں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے کہ میری امت جو ہے غرم محجلین بنا کر کے اٹھائی جائے گی. غرم محجلین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے اعضائے وضو چمکتے ہوں گے. آپ نے غر کہتے ہیں گھوڑے کی پیشانی کے اوپر، آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی کسی گھوڑے کی پیشانی پر اتنا سا سفید رہتا ہے، اس سے غر کہا جاتا ہے. وہ چاند پہلے تاریخ کا جو چاند ہوگا اسے بھی غر کہا جاتا ہے. تو وہ بڑا نمایاں ہوتا ہے وہ جو چہرے پر ہوتا ہے. اور کچھ گھوڑے ایسے ہوتے ہیں جن کے پاؤں میں تقریباً 6, 7, 8 انچ جو ہے وہ سفید رہتا ہے، تو اسے محجل کہا جاتا ہے. تو اللہ کے رسول نے اپنی امت کے بارے میں فرمایا ہے کہ میری امت جو ہے غرن محجلین بنا کر کے اٹھائی جائے گی. یعنی محشر میں جب اٹھیں گے تو اعضائے وضو ان کے چمکتے ہوں گے، چہرے، دونوں ہاتھ اور پاؤں چمکتے ہوں گے. اور اس چمک سے امت محمدیہ تمام دیگر امتوں سے ممتاز ہوگی. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ قیامت میں مومن اور کافر جو ہیں چہروں سے پہچان لیے جائیں گے، چہرے سے پہچان لیے جائیں گے. اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ محشر میں اربوں خربوں لوگوں کی بھیڑ میں کوئی نہیں جانے گا کہ کون مومن ہے اور کون کافر ہے، وہ جھوٹے ہیں. کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ مومن کے چہرے سفید اور روشن ہوں گے اور کافر اور منافق کے چہرے سیاہ ہوں گے. اچھا، یہ جیسے ہی قبر سے اٹھیں گے ان کے چہرے ہی نہیں بلکہ پورا بدن سیاہ ہوگا. لیکن چونکہ آدمی کی شخصیت کا اندازہ اس کے چہرے سے لگتا ہے، چہرے ہی سے اس کے حسن و جمال یا اس کے بدصورتی کا اندازہ ہوتا ہے، چہرہ ہی دیکھ کر کے آدمی متنفر ہوتا ہے یا اس کی طرف کھنچتا ہے. تو اس لیے چہرے کا لفظ ذکر یہاں پہ کیا گیا ہے کہ چہرے ان کے جو ہے روشن ہوں گے. اور جو کفار اور منافقین ہوں گے ان کے چہرے اور بلکہ پورا بدن ان کا سیاہ ہوگا. اور وہ جیسے ہی اٹھیں گے وہیں سے ان کی سیاہی شروع ہو جائے گی اور پھر وہ سیاہی بڑھتی چلی جائے گی. اور محشر میں ہر بندہ دیکھ کر کے پہچان لے گا کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، وہ جن کے چہرے کالے ہوئے ان سے کہا جائے گا، یا تو رب کائنات فرمائے گا یا فرشتے کہیں گے. اور ان سے کیا کہا جائے گا؟ اکفرتم بعد ایمانکم، ایمان کے بعد کافر ہو گئے. تو یہ سوال نہیں ہے کہ بتاؤ تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے کیا کہ تمہارے چہرے ایسے سیاہ پڑ گئے. یہ سوال کے لیے نہیں ہے، کیونکہ کافروں کے کفر کو تو اللہ بھی جانتا ہے، فرشتے بھی جانتے ہیں، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم بھی جانتے ہیں، اور قرآن کی برکت سے ہم اہل ایمان بھی جان جائیں گے کہ یہ کافر ہے. تو یہ سوال کے لیے نہیں ہے یا استفسار کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ توبیخ کے لیے ہے، یہ ان کو پھٹکار کے لیے، ان کی لعنت کے لیے ہے، اور ان کی ڈانٹ ڈپٹ کے لیے ہے کہ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، یعنی یوں ہی بدل گئے. تو ان سے کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو جو تم کفر کرتے تھے اب اس کا عذاب چکھو، اور جہنم میں عذاب انہیں ڈال دیا جائے گا. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، اور وہ جن کے چہرے اجلے ہوئے یعنی اہل ایمان، ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے. اللہ کی رحمت سے مراد یہاں پر جنت ہے، کیونکہ رحمت سے مراد یہاں پر جو ہے آثار رحمت ہے، اور آثار رحمت جو ہے وہ جنت ہے. جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا مظہر ہے. تو یہاں پر جنت سے مراد جو ہے، رحمت سے مراد جنت ہے. ففی رحمت اللہ، وہ اس اللہ کی رحمت یعنی جنت میں ہیں. ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور کبھی وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے. حدیث پاک میں اہل جنت جب جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جب جہنم میں چلے جائیں گے، تب اس کے بعد جو ہے
ان کے لیے جہنم ہمیشہ کے لیے ہو جائے گا، ان کے لیے جنت ہمیشہ کے لیے ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آخرت میں جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو پھر ایک فرشتہ ندا دے گا اہل جنت کو اور ان کو پکارے گا، تو جنتی ڈرتے ڈرتے جو ہے جھانکیں گے، جھانک کر کے دیکھیں گے کہیں ہم کو نکلنے کے لیے نہ کہہ دیا جائے۔ تو اور پھر جو ہے جہنمیوں کو جہنمی کو پکارے گا تو جہنمی بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے آگے بڑھ کے جھانکیں گے، وہ سوچیں گے کہ اب شاید ہمیں جہنم سے نکلنے کا حکم دیا جائے گا، اور پھر وہ فرشتہ جو ہے جہاں موت کو ایک میڈھے کی شکل میں وہاں پر لایا جائے گا اور وہیں پر ذبح کر دیا جائے گا موت کو، اور پھر اعلان کر دیا جائے گا کہ جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے، جہنمی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی موت اب کسی کو آنی نہیں ہے۔ موت کو یہ تو رب کائنات نے اہل ایمان اور اہل کفر کو دکھانے کے لیے کہہ دیا کہ موت کو ذبح کر دیا گیا، ورنہ موت ہوتے ہوئے بھی اگر اللہ نہ چاہتا تو موت آتی کیسے؟ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان جو ہے ہمیشگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، بس اس کی زندگی کا سفر جو ہے بدلتا رہتا ہے۔ پہلے وہ باپ کے شکم میں تھا، پھر اس کے بعد ماں کے پیٹ میں آیا، 9 مہینہ وہاں اس کی زندگی تھی، پھر وہاں سے نکلا اس دنیا میں آیا، یہاں اس دنیا میں اس کی جو زندگی ہوگی، پھر یہاں سے وہ برزخ میں جائے گا۔ برزخ میں جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا قیامت کے جو ہے قائم ہونے تک وہ رہے گا، اور پھر اس کے بعد محشر میں، اور محشر کے بعد وہ جنت میں۔ پھر وہ مرنا نہیں ہے اس کو، انسان کو ہم اس دنیا میں کہتے ہیں کہ مر گئے، حالانکہ مرتے نہیں ہیں۔ مرنے کا یہ مطلب بس ہمارے جو ہے اس دنیا سے ہم اس دنیا میں عالم برزخ میں منتقل ہو گئے ہیں۔ اب ہمارے جو اعمال کا جو رجسٹر تھا وہ رجسٹر بند ہو گیا، یہیں تک تمہارا کام تھا، جو کام تم کو کرنا تھا تم نے کر لیا، اب تمہارا حساب و کتاب اور اجر و ثواب آخرت میں ہوگا۔ تو آدمی اگر دیکھا جائے تو ہمیشگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور جو ہے وہ جنت میں رہے گا اہل ایمان تو ہمیشہ ہمیش کے لیے، جہنم میں رہے گا تو ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو 60 سال 70 سال کی جو زندگی ہے، یہ زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ 70 سال کا ہمیں موقع دیا گیا ہے آخرت کی زندگی کو بنانے کے لیے۔ اگر ہم نے یہاں پر نیکیاں کر لی تو آخرت ہماری بن جائے گی، اور یہاں خدا نخواستہ ہم نے برائیاں کی تو آخرت بگڑ جائے گی۔ اس لیے یہ زندگی چاہے جس طرح گزر جائے، اللہ کا شکر ادا کر کے گزار دینا چاہیے۔ آخرت کی زندگی کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ فیوچر 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 بنانے میں لوگ اپنی آخرت کا جو اصل فیوچر ہے وہ خراب کر دیتے ہیں۔ اصل فیوچر تو ہماری آخرت کا، مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہونے والی ہے وہ زندگی کا اصل جو ہے، تو ہمیں اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اس آیت کریمہ سے ایک فائدہ تو اس آیت کریمہ سے یہ ہوا کہ قوم کا اتفاق اللہ کی رحمت ہے اور اختلاف زحمت ہے۔ اسی لیے حافظ ملت علی رحمت و رضوان فرمایا کرتے تھے کہ اتفاق زندگی ہے اور اختلاف موت ہے۔ تو قوم کا اتفاق جو ہے یہ آدمی کے لیے رحمت ہے، بلکہ پورے سوسائٹی اور معاشرے کے لیے رحمت ہے، اور اختلاف جو ہے یہ بربادی کا سبب ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ اس آیت کریمہ سے کہ عالم کا گناہ جاہل کے گناہ سے بدتر ہوتا ہے۔ عالم کا گناہ آخرت کے اعتبار سے جاہل کے گناہ سے بدتر ہوتا ہے، کیونکہ عالم اگر گناہ کرتا ہے اور بہکتا ہے تو اس کے پیچھے چلنے والے اسے دلیل بنا لیتے ہیں۔ اس لیے جو ہے عالم کو اور زیادہ سنبھل کر کے رہنا چاہیے۔ اس آیت کریمہ سے ایک فائدہ آیت کریمہ سے یہ بھی ہوا کہ قیامت میں اہل ایمان کو اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کے اوپر ایک خاص رحمت یہ ہوگی
کہ اہل ایمان کے چہرے اور ان کے اعضاء بلکہ ان کا پورا بدن جو ہے وہ روشن ہوگا۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ کوئی شخص جنت میں محض اپنے عمل کی بنیاد پر نہیں جا سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ اس کا مطلب اشارہ دے دیا کہ اگر جنت میں بھی جاؤ گے تو میرے فضل و کرم سے تم جاؤ گے، میری رحمت کے صدقے میں جاؤ گے۔ اعمال رحمت الہی حاصل ہونے کا سبب بنتے ہیں، اعمال رحمت الہی حاصل ہونے کا سبب بنتے ہیں، اور جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کا محض فضل ہے اور محض اس کا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جنت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔